ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بارگاہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم المقام صدر جاری کے نمائند کرام علامہ فرقان صاحب قرآن کی سورۃ بزر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر سما کرنے کے لیے آنے والے عزیز دوستوں اس مالک کریم کا کروڑ کا شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی ذات جب توفیق عطا کرتی ہے یہ بات بھی اس بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب بندہ دو کرتا ہے، جہد کرتا ہے، اللہ کریم کی ذات اس بندے کا سفر آسان کر دیتی ہے۔ کسی کام میں بھی محنت کرنا، کوشش کرنا، اسی بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سورۃ الرعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کے باعث، اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر وہ حتمی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات کسی قوم پر اپنا عذاب مسلط کرنا چاہتی ہے تو وہ رب وہ عذاب بھی ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اتارتا ہے۔
جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی شخص بھی پھر ان لوگوں کا مددگار نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر یہ سبق دیا، یہ بات کہ لوگ قومیں جب تک اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اٹھا نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتا۔ یہ بات انفرادی حوالے سے بھی ہے اور اجتماعی حوالے سے بھی ہے، یہ بات ظاہری حوالے سے بھی ہے اور باطنی حوالے سے بھی ہے، کیونکہ کوئی شخص جب اللہ کے حضور قربت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قرب میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اس کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو بھی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر جب کوئی شخص اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہتا ہے، اسے بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے جب محنت کرتا ہے تو پھر انسان جا کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے، اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ قومیں جو اپنی مقدر کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی لانا چاہتی ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک لوگوں نہیں بدلا کرتا جب تک وہ قوم اپنے حقوق کو لینے کے لیے خود کھڑی نہ ہو جائے، اپنے حقوق کو لینے کے لیے خود کھڑی نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بات ظاہری حوالے سے بھی ہوتی ہے اور باطنی حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ اس کا مدعا اور مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، زندگی کی خواہشات کو، چاہتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس انسان کی منزل کو قریب کر دیتا ہے، اس کی منزل، اس کی مسافتیں سمٹتی چلی جاتی ہیں اور اس کی منزل قریب ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح باطنی حوالے سے حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بات اس طرح ہوتی ہے، آپ ملک کے سلطان تھے، وقت کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، مگر جب محبت الہی کا نشہ چکھ لیا تو آپ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے اور سارا دن اور ساری رات مجاہدات میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، گریہ و بکا کرتے تھے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ جب عرصہ بیت گیا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی منزل قریب کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، یہ بات آسان بات نہیں ہوتی۔ جب انسان محنت کرتا ہے کسی منزل تک جانے کے لیے، کسی منزل کے حصول کے لیے، کسی منزل کو پانے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے، کاوش کرے، جدوجہد کرے۔ جب انسان جدوجہد کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ، صدق کے دل سے، اللہ پاک کی ذات پھر اس انسان کی منزل قریب کر دیا۔ آپ جب گئے عرصہ دراز اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھا، عبادت کرتے رہے، اللہ کی بندگی میں مصروف رہے۔ اللہ کریم نے وہ کرم کر دیا، جو بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس شخص کے راستہ کو کھول دیتا ہوں، میں اس کی مسافتیں سمیٹ دیتا ہوں۔ تو جب یہ ہو گیا، تو جب اللہ کریم نے اس کا نتیجہ دیا، کرم فرمایا، تو اپنی
اپنی محبت کی خیرات عطا فرمانا، اور جس کو وہ محبت کی خیرات دے دیتا ہے، اپنی معرفت کی خیرات دے دیتا ہے، پھر ساری دنیا اس کے تصرف میں چلی جاتی ہے۔ ساری دنیا اللہ کریم اپنی محبوب بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کا کرم ہو گیا، ایک دن ایک دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے اپنی گھڑی سی رہے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے ٹانکے لگا رہے تھے، اس مقام سے آپ کے ایک وزیر کا گزرا، اس نے جب دیکھا آپ کو پہچان لیا اور آپ سے گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ تو ابراہیم بن ادم ہے اور کتنا نادان ہے کہ وہ اتنی عظیم سلطنت کو چھوڑ کر یہاں جنگل میں ڈیرے لگا کے بیٹھا تھا۔ دل میں جب خیال آیا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے حالت کشف کے ذریعے اس کے دل کا حال معلوم کر دیا۔ حال معلوم کر کے آپ نے اس کو بلوا لیا، اور جس سوئی سے آپ اپنی گھڑی کو سی رہے تھے، ٹانکے لگا رہے تھے، آپ نے اسے بلوایا اور وہ سوئی پانی میں دریا میں پھینک دی، اور آپ نے مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ میری سوئی واپس لے کر آؤ۔ وہ شخص اس نے جب اپنے سر کی آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لیے ہوئے اپنے منہ میں سرکار کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں، جب اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا تو سلطان ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، مچھلیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، بلکہ میں جس سوئی سے ٹانکے لگا رہا تھا مجھے وہی حقیقی سوئی چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور وہی سوئی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سارا نظارہ اس نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ اب بتا، وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی ہے؟ کیونکہ اللہ کریم کی ذات جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اللہ پاک کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے میں دے دیتا ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے دوستان محترم کہ اگر اللہ سے تعلق کے بندگی استوار ہو جائے تو انسانوں کو مکانی تصویر مل جایا کرتا ہے، اور اگر یہ تعلق مختلف مرحلوں میں کمزور پڑتا پڑتا کٹ جائے تو انسان طالب دنیا بن کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس صبر کی ہے آج ہم اس محنت کی طرف، اس کوشش کی طرف، اس بیداری کی طرف آئیں کہ جو اللہ کا قرآن جھنجھوڑ کے اس دنیا کو سکھلا رہا ہے، آج اس فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ فکر زندہ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر انسان عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سارے کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، کیونکہ پانی سے پہلے پیاس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پانی سے پہلے پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پیاس لگ جاتی ہے تو پھر پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر مطلوب کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے، انسان کاوش کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، انسان اپنے دن رات لگاتا ہے۔ کب؟ جب وہ چیز نصیب ہو جاتی ہے، جب وہ پیاس لگ جاتی ہے، پیاس جب لگتی ہے تو پھر انسان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مگر پیاس ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نظر نہیں آیا کرتی، پیاس ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نظر نہیں آیا کرتی، آنکھوں سے اوجھل رہا کرتی ہے، مگر پھر بھی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ
کائنات کا کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی ظاہری آنکھ سے نظر نہ آنے والی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا. دوستان محترم، یہی وہ فکر تھی، یہی وہ پیغام تھا کہ جس پیغام کو اس دنیا میں بپا کرنے کے لیے سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 72 تن کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا. یہی وہ چیز تھی کہ اپنے نازا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی قدروں کی حفاظت کے لیے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا. مگر عرض کیا نانا جان، جب وقت آئے گا تو میں سارا خاندان قربان کر دوں گا، اتنی محنت کروں گا اس نظام مصطفیٰ کو بپا کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں گا، مگر آپ کے اسلام کا علم سر نگوں نہیں ہونے دوں گا، اس جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دوں گا. دوستان محترم، یہ وہ فکر تھی کہ جس کے لیے سرکار نے کربلا کے میدان کو سجا دیا. کہ جب یزید نے کہا کہ میری بیعت کر لو تو سرکار نے فرمایا بدبخت، اس منہ میں اللہ کے پیارے محبوب اپنا لعاب تن ڈالا کرتے تھے، اس منہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام لعاب دہن ڈالا کرتے تھے اور ان لبوں پر غصے کیا کرتے تھے، ان لبوں کو چومتے تھے. آپ نے فرمایا یزید، میری جبین صرف اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکتی ہے، میں صرف اس ذات کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہوں. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک جاؤں. میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی شرابی کے آگے جھک جاؤں. تو آپ نے فرمایا یزید سن لے کہ امام حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، عباس علمدار کے بازو کٹتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، اور نبی سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، اور علی اصغر کے حلق پر تیر پہ وسط ہوتے تو دیکھ سکتا ہے، مگر تیرے سامنے یہ بیعت قبول نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو نیزے کی نوک پر تو چھڑا سکتا ہے، مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے نہیں جھک سکتا. تو آپ نے اس کی بات کو رد کر دیا. کس لیے؟ فقط اس لیے تاکہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس دنیا پر مستقبی انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس دنیا پر مستقبی نظام برپا کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. مگر سب کچھ قربان تو کر دیا، مگر اسلام کو وہ حیات دے دی، اسلام کو وہ زندگی دے دی. آج بھی دنیا امام حسین کے نام کو سلام پیش کرتی ہے، آج بھی دنیا ان کی ممنون ہے کہ جس امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا سب کچھ شہید کرا کے، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے اپنے پیارے نانا مصطفیٰ کے دین کو سر بلند کر دیا، آپ کا جھنڈا پوری دنیا پر بلند فرما دیا. وہ حسین جس نے یہ سب کچھ کیا، اور دنیا آج یہ بھی جانتی ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے. وہ فقط اس دین مصطفی کا نظام برپا کرنے کے لیے آئے تھے. دنیا آج بھی یاد کرتی ہے کس طرح اس عظیم احسان کو بھلا سکتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، ارے مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی.
اور نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا. ارے منظر نہیں تھی نہر کا